مکان اور محل کی جب تعمیر ہوتی ہے تو اس میں میٹیریل لگائے جاتے ہیں. اینٹ سے مکان بنتا ہے، پتھر سے مکان بنتا ہے، محل تعمیر ہوتا ہے. اور ہم سب کو تجربہ ہے اور ادنا آدمی بھی جانتا ہے کہ جیسا میٹیریل ہوگا ویسے سامان تیار ہوگا. مکان میں عمدہ میٹیریل لگتے ہیں تو مکان بہت مضبوط بنتا ہے. محل میں پکی اور پختہ اینٹ جوڑتے ہیں تو وہ محل بہت پختہ ہوتا ہے. عمارت میں اگر اچھی طرح سے تراش کر کے پتھر لگاتے ہیں تو وہ عمارت میرے دوستو نظر کو بھانے لگتی ہے، نظر کو کھینچنے لگتی ہے، پرکشش اور خوبصورت ہو جاتی ہے. اصل کمال میٹیریل کا ہے، اس مکان کا کمال نہیں ہے. اصل کمال اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کا، اینٹوں کا، پتھروں کا ہے. اگر وہ پختہ ہے اور پکی اینٹیں ہیں اور خوبصورتی سے تراش کر لگایا عمدہ ہے تو مکان بھی عمدہ ہے، خوبصورت ہے. محل بہت ہی پرکشش ہے. اور اگر گھٹیا میٹیریل لگاتی ہیں، اگر ہم اس کے اندر بالکل بیکار اور تھرڈ کوالٹی کا سامان ڈالتے ہیں تو مکان بھی ویسی تھرڈ کوالٹی کا ہوتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مدارس اسلام کے قلعے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی افکار و نظریات کی حفاظت انہی مدرسوں سے ہوتی ہے. اور میرے دوستو، یہ مدرسہ جو ایک قلعہ ہے، یہ مدرسہ جو ایک محل ہے، یہ جو حفاظت کی ایک جگہ ہے، یہ بھی میٹیریلوں ہی سے تیار ہوتا ہے. اور اس کے میٹیریل مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ ہیں. اساتذہ ہم سب بھی طلبہ ہی اپنے آپ کو سمجھتے رہے. آخر دم تک، مرتے دم تک طالب علم سے کوئی فارغ ہی نہیں ہو سکتا ہے. مجھے یاد آتی ہے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ طلبہ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج بڑا المیہ ہے کہ مدرسے سے طلبہ نکل کے جب جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فارغ ہو چکے ہیں. ارے فارغ نہیں ہوئے، اب داخل ہوئے ہو. فارغ نہیں ہوئے. فارغ التحصیل سمجھ لینا یہ اپنی تنزلی کی علامت ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ طالب بنا کے رکھنا یہ ترقی کی پہچان ہے. میرے دوستو، مرتے دم تک ہم سب طالب علم ہیں. تو یہ علماء ہیں، طلبہ ہیں جو مدرسے کے قلعے اور محل کے لیے میٹیریل ہیں. یہ افراد ہیں علماء اور طلبہ کے جن سے قوم بنتی ہے. آج بھی ہم سے قوم کو آس لگی ہوئی ہے. ہر زمانے میں قوم کو علماء ہی سے میرے دوستو امیدیں لگی تھی، اور قیامت تک یہ امید باقی رہے گی جب تک خیر کا سلسلہ رہے گا. میرے دوستو اور بزرگوں، ہم افراد علماء طلبہ یہ قوم کے لیے ہیں، ہم سے قوم بنتی ہے. اور یاد رکھو، جب افراد ٹھیک ہوں گے تو قوم بھی ٹھیک ہوگی، اور جب قوم ٹھیک ہوگی تو اسی ٹھیک قوم سے دنیا بھی آباد ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں، انہی افراد سے، علماء سے یہ دنیا قائم ہے. اور اگر ہم کچے ہو جائیں گے، اگر ہم بالکل تھرڈ کوالٹی کے بن جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم بھی ویسی ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی ویسی ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر دنیا کے قائم رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، قیامت برپا ہو جائے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو یہ احساس رکھنا ہے ہم سے قوم بنی ہے اور قوم سے دنیا آباد ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میرے دوستو، پوری ملت کا ستارہ جو چمکے گا وہ ہماری ہی ذریعے سے چمکے گا. کاش اللہ پاک کو ہمیں خود چمکنے اور قوم کو چمکانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.